الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ احزاب کی 37ویں آیت ہے۔ آپ حضرات گزشتہ کل سے یہ والی بات سن رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے دنیا بھر کے تمام مسلمان پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک، یعنی اللہ کے رسول کے پہلے دن سے لے کر کے اور قیامت کے دن تک ہر مسلمان مومن مرد اور عورتوں کے ذمے لکھا ہے اور یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جس قسم کا جو بھی حکم دے کسی کو اپنے رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جس قسم کا کوئی بھی حکم دے کسی کو اپنے رائے کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو گمراہی میں پڑیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے اپنی رائے کو فوقیت دیں گے، اپنی چیزوں کو آگے رکھیں گے، خدا اور خدا کے رسول کی چیزوں کو پیچھے رکھیں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کی ایک آیت 5ویں پارے میں بھی ہے، وہ بھی ذرا میں پڑھ کے سنا دوں۔ اس میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم ان لوگوں کا ایمان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کافر رہیں گے جب تک کہ جب آپ کو فیصل بنائیں اور آپ فیصلہ دے دیں اور پھر اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے کے متعلق، یعنی اللہ کے رسول آپ کے فیصلے کے متعلق دلوں میں تنگی رکھیں تو اللہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ یعنی آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں تنگی رکھیں، یار یہ کیا ہو گیا، یار اچھا ایسا ہے، یار میرا دل تو نہیں مان رہا، یار میں تو یار کشمکش میں ہوں۔ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے، اور میں یار کشمکش میں ہوں، میں اس کو نہیں مان سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہے جب تک یہ آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے اور یہ نہ کہیں کہ ہمارے بھی یہی فیصلہ ہے، اور جب تک اپنے آپ کو یعنی دل و جان سے اپنے دل دماغ کو اس پر آمادہ نہ کریں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں یہ والی آیت یہ ہماری پچھلی آیت کے ساتھ اس کا جوڑ ہے کہ کوئی بھی مومن مرد اور عورت یہ کسی صورت کے اندر یہ مومن نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے لیے اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ دے دیں، وہ اپنی چلائیں تو اپنی نہیں چلائیں گے، اس میں سر کو جھکانا پڑے گا۔ یہ گزشتہ کل یہ والی آیت ذہن میں آئی تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں اس کو پیش کروں۔ اب حضرت زید کا میں نے تھوڑا سا قصہ آپ کو سنایا، اس میں تھوڑی سی اس قصے میں جو تاریخ کے اندر سیرت کے اندر جو باتیں حضرت زید کے متعلق کچھ اور ہیں وہ بھی ذرا آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو سننے میں بھی لذت ملے گی کہ یہ 8 سال کے تھے اور ان کا جو قبیلہ تھا ان قبیلے والوں کے اوپر ایک قین قبیلہ تھا، انہوں نے یہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال گئے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں دشمنیاں تھی لوگوں کی، لوٹ مار کا بازار تھا اور بس آ جاتے تھے، لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو مار دیتے تھے، کسی کو قید کر لیتے تھے۔ تو قبیلہ قین والوں نے حضرت زید کے جو ننیال میں تھے یہ وہاں حملہ کیا اور لوگوں کو مارا، لوٹا بھی، ان کو پکڑا، یہ 8 سال کے ہیں، آ کر کے ایک بازار لگتا تھا
عکاظ نامی بازار مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں، تو وہاں لا کر کے بیچ دیا۔ اور ابھی اللہ کے رسول کو نبوت بھی نہیں ملی، تو یہ 8 سالہ بچہ یہ بکا۔ اس کو کس نے خریدا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے نے خریدا۔ نام ان کا تھا حکیم ابن حزام، بعد میں مسلمان بھی ہوئے وہ۔ تو حکیم ابن حزام نے خریدا اور خرید کر کے اپنی پھوپھی کو دیا۔ پھوپھی کون ہے؟ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ ابھی حضور کی نکاح میں بھی نہیں آئی اور اللہ کے رسول کو نبوت بھی نہیں ملی۔ تو 8 سالہ یہ بچہ یہ ان کی خدمت میں تھا۔ جب ان کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے یہ ہدیے میں آپ کو دیا، زید ابن حارثہ کو۔ تو آپ کے پاس یہ تھا، تو خدا کی شان جو میں نے کل قصہ سنایا آپ کو کہ ان کے والد بالکل اپنے بیٹے کے پیچھے دیوانہ ہو گئے، اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے بھائی اور چچا لینے کے لیے آئے، تو ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی، تو ابھی اللہ کے رسول کو نبوت ملی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بھائی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جبراً تو ان کو بھیج نہیں سکتا، اور اگر یہ خوشی سے جانا چاہیں تو میں پیسے بھی نہیں لوں گا آپ سے۔ اس زمانے میں بکتے تھے غلام، میں پیسے بھی نہیں لوں گا، بلا معاوضہ لے جائیں۔ وہ لوگ خوش ہو گئے۔ تو انہوں نے زید کو کہا چلو۔ زید نے کہا میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دنیا کی کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو والد اور چچا اور بھائی یہ منظر دیکھا انہوں نے۔ اللہ کے رسول نے اس کو گود میں بٹھایا اور فرمایا میں اس کو آزاد کرتا ہوں اور میں اس کو بیٹا بناتا ہوں۔ پھر آپ زید کو لے گئے اور بیت اللہ کے اندر سارے کافر موجود ہیں اس زمانے میں، یعنی آپ تو صادق و امین ہیں اس لیے کہ آپ نے تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا، سب لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ یہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے زید ابن محمد، اور یہ زید ابن حارثہ نہیں ہے، یہ آپ نے اعلان فرمایا۔ اور اس زمانے میں جو منہ بولا بیٹا اس کو سگے بیٹے جیسا سمجھا جاتا تھا، تو یہ اعلان بھی ہوا۔ اور پھر جب آپ کو نبوت ملی، جب آپ نبی بنے، تو یہ زید ابن حارثہ بالکل نئی بات ہے، یہ مطلب یہ کہ آپ حضرات سنیں گے، یہ زید ابن حارثہ ان 4 خوش قسمت لوگوں میں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو نبوت ملتے ہی کلمہ پڑھا ہے۔ جیسے آپ کو نبوت ملی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ تبلیغ کریں، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ تو آپ نے یہ قصہ حضرت خدیجہ کو سنایا کہ خدیجہ میں کس کو تبلیغ کروں، کون میری سنے گا؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ مجھے تبلیغ کریں، مجھے دعوت دیں، میں آپ کی بات کو مانوں گی، میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ سے بات کی کہ اللہ نے مجھے رسالت دی ہے، میں رسول ہوں اللہ کا، اور کلمہ پڑھ کر کے حضرت خدیجہ ان یعنی خوش قسمت خواتین میں ہیں، سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور لڑکوں میں، نوجوان بچوں میں، آزاد بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور غلاموں کے اندر چونکہ وہ غلام تھے یہ وہ زید ابن حارثہ ہے۔ تو 4 ان خوش قسمت لوگوں میں حضرت زید ابن حارثہ کا شمار ہے جنہوں نے سب سے پہلے مذہب اسلام کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ تو یہ ان کے فضائل ہیں، اور گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو ایک فضیلت سنائی، چونکہ ان کے نام سے محمد کا نام ہٹ گیا، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کو بیٹا بنایا تھا، تو وہ نام ان کے اس سے ہٹا، تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر ان کا نام قرآن پاک کا جز بنایا۔ میں کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اور جو ہے وہ قیامت تک کسی صحابی کا نام صراحت کے ساتھ، 1.25 لاکھ صحابہ میں صراحت کے ساتھ اگر کسی کا نام قرآن پاک کے اندر ہے تو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر
پھر آپ نے رشتے کی بات ہوئی، یہ بھی کل کی بات ہے ہماری، تو حضرت زینب چونکہ اونچے خاندان کی تھی تو اس زمانے کے اندر نیچے خاندان والوں کے ساتھ رشتے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور نیچے خاندان سے مراد یہ ہے کہ ان پر کسی زمانے میں غلامی کا داغ تھا، یہ غلام رہ چکے تھے، اور غلام کو جیسے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اور قریش تو سردار قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے، ہمارے نبی کا خاندان ہے، اور وہ بڑے لوگ تھے، اس قریش کے شاخے ہیں، تو ہمارے نبی جو ہیں وہ بنو ہاشم سے ہیں، تو یہ حضور کی پھوپھی زاد ہیں۔ تو آپ نے رشتے کی بات کی، کل میں نے حضرت جلیبیب کا قصہ بھی سنایا۔ اسی طرح ایک کافر تھے عقبہ ابن معیط، یہ کفر پہ مرے، اللہ کے رسول کے سخت مخالف تھے اور بدبودار کافر تھے۔ ان کی بیٹی ام کلثوم مسلمان ہوئی تھی، تو حضرت ام کلثوم کا بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے رشتے کا بھی ہے جس پر یہ والی آیت نازل ہوئی۔ ام کلثوم ان خواتین میں ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے جن کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ کے رسول نے ان کو مدینہ منورہ میں اپنے پاس رکھا، اور کافروں کے عین وہ وقت جس وقت صلح حدیبیہ ہو رہی تھی یہ مسلمان ہوئی، کافروں نے کہا یہ ہمارے ہاتھ میں آپ دیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، مردوں کی بات ہوئی ہے، عورتوں کی بات نہیں ہوئی۔ تو ان ام کلثوم کو بھی آپ نے مدینہ منورہ آپ لے گئے، ان کے رشتے کے متعلق بھی یہ والی آیت نازل ہوئی۔ خیر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شادی بڑے اصرار کے ساتھ حضرت زینب کے ساتھ ہوئی، ابھی یہ والی آیت میں شروع کر رہا ہوں۔ شادی ہو گئی لیکن وہ معاملہ ان کا آپس کے اندر بن نہیں پا رہا تھا، اور ان کے دل سے وہ احساس، یعنی حضرت زینب کے دل سے وہ احساس ختم نہیں ہوا تھا کہ میں یعنی ان کی بیوی ہوں اور میں یعنی اونچے خاندان کی عورت ہوں، تو یہ والی باتیں ختم نہیں ہوئی تھی، تو ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی، اور ان کی زبان حضرت زینب کی تیز ہو جاتی تھی۔ حضرت زید آ کر حضور کو شکایت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول تو ان کے بالکل ایسے تھے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ والد کا درجہ، تو آپ فرماتے کہ دیکھو تم نے ان کو طلاق نہیں دینی، وجہ اس کی یہ ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے اللہ کے نزدیک بری چیز وہ طلاق ہے، اور طلاق کی بات زبان پہ نہیں آنی چاہیے، آپ ان کو ترغیب دیتے۔ خدا کی شان ایسی ہوئی کہ اللہ جل جلالہ نے اللہ کے رسول پہ وحی بھیجی کہ کسی موقع پر زید اپنی بیوی زینب کو طلاق دیں گے، اور پھر آپ کی شادی زینب کے ساتھ ہوگی، تاکہ کافروں کی وہ رسم کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے جیسا ہے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سگی بہو جیسی ہے، جیسے سگی بہو سے شادی حرام ہے، ایسے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جب طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، تو اس سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ کافروں کے ہاں کیا تھا؟ یہ رسم بد تھی۔ تو ہر وہ عمل جو نبی کے نبوت کے اوپر کوئی داغ بن سکتا ہو، وہ تو اللہ کبھی بھی اپنے نبی سے نہیں کرواتے۔ ہر وہ عمل جو نبی کی نبوت کے اوپر داغ بن سکتا ہو وہ تو کبھی بھی نبی سے نہیں کرواتے، لیکن ہر وہ عمل جس سے نبی کی نبوت پہ کوئی داغ نہیں بن سکتا، اور وہ برا عمل وہ ختم ہو کر کے لوگوں کے دل دماغ کے اندر ایک صحیح چیز بٹھانا مقصود ہو، اور نبی کی نبوت کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں بن سکتا ہو، تو اللہ جل جلالہ اپنے نبی کے ذریعے سے اس بری رسم کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ عمل ایسا تھا کہ یعنی آپ سے ان کا نکاح ہوگا، یہ وحی آ گئی، لیکن اس وحی کا ہمارے نبی نے اظہار نہیں کیا کہ جب صراحتاً یہ طلاق دے دیں گے اور پھر اللہ پاک کا فیصلہ آ جائے گا کہ شادی کرو یا ہم نے شادی کر لی، تو
تو بس میں کر لوں گا پھر، لیکن اس وقت اس بات کو کھولنا کہ میں یہ زید کی بیوی ہے اور یہ زید طلاق دیں گے اور میں ان سے شادی کروں گا، اس بات کو ہمارے نبی نے اپنے دل میں چھپایا۔ اس چھپانے کا ذکر بھی ہمارے رب نے کیا کہ آپ تو زید کو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، آپ وہ والی بات جس کو اللہ پاک عملی مظاہرہ کرنے والے تھے اس کو آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اور اس چھپانے کی وجہ یہ تھی، بہت غور سے سنیے گا، بعد میں بالکل آہستہ ہو گیا۔ میں جب کلاس میں کوئی مشکل جگہ آتی ہے تو میں تیزی چھوڑ دیتا ہوں، میں بالکل آہستہ ہو جاتا ہوں تاکہ لوگ غور سے سنیں، طلباء سنیں اور ان کے دل دماغ میں صحیح بات بیٹھ جائے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور تھوڑے سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ذرا میری طرف تھوڑا دیکھیں تاکہ آپ جاگ کے یہ بات سنیں، اور بات جو ہے وہ غلط کہیں آپ کے دل دماغ میں نہ اتر جائے، پھر غلط بیانی نہ کریں کہیں۔ اس لیے میں بالکل آہستہ ہو گیا اور آپ کو آہستہ سے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ایک بات چھپا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ زینب کو طلاق ہوگی اور زینب کی شادی آپ کے ساتھ ہوگی، آپ یہ بات نہیں بتا رہے ہیں ابھی اس وقت، اور تو اللہ پاک بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات آپ نے اپنے دل میں چھپا دی، اور اس چھپانے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو لوگوں سے یہ ڈر تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ کیا ڈر رہے تھے؟ کس بات کا ڈر تھا؟ اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے اور لوگ کہیں گے دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لی، تو اس ڈر کی وجہ سے یہ والی بات آپ چھپا رہے تھے، اور یہ ڈر آپ کو اس لیے تھا کہ ابھی صراحتاً حکم نہیں آیا۔ دیکھیں ایک چیز ابھی یعنی مستقبل میں ہونے والی ہے، غور سے سنیے گا یہ بات، ایک چیز مستقبل میں ہونے والی ہے، اللہ نے خبر دے دی کہ ایسا ہوگا، لیکن ہوئی تو نہیں ہے نا، ہوئی تو نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا اظہار نہیں کیا آپ نے۔ تو نہیں کیا آپ نے، کیوں نہیں کیا؟ ہوئی جو نہیں ہے۔ اگر صریح حکم آ جائے پھر اگر نہ بتائیں پھر تو خطرناک بات ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول نے آسمانی باتوں کو چھپا دیا، لیکن جب صریح حکم نہیں آیا اور آپ نے نہیں بتایا تو یہ اللہ کے رسول کے اوپر قابل ملامت نہیں ہے۔ میں آپ کو اسی بات کو ایک اور حدیث کے روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ وہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی آیا اور سر اس کا گنجا تھا اور داڑھی اس کی بہت گھنی تھی، اور یہ جو رخسار تھے اس کے، یہ گال یہ اس کے نکلے ہوئے تھے، آنکھیں اس کی دھسی ہوئی تھی، اس قسم کا اس کا چہرہ تھا، اور وہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا اور آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو کوئی بڑے اس کے ساتھ ایسا کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ انصاف کریں آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کائنات میں کون انصاف کرے گا؟ اس کی یہ بات اللہ کے رسول کو بہت بری لگی، اور وہ جیسے کھڑا ہوا وہ اس طرح اور جانے لگا۔ محفل بیٹھی ہوئی ہے، آپ تقسیم کر رہے ہیں، اس نے یہ بدتمیزی والے جملے کہے۔ اس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں میں اس کی گردن کو اڑا دیتا ہوں۔ اتنا بدتمیز، لوگوں کے سامنے آپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تم نے اس کو مار دیا تو دور کہیں پتہ چلے گا کسی اور علاقے میں کہ محمد تو پہلے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، اور جب لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ذرا سی انبن ہو جاتی ہے تو ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں، تو دور کسی علاقے میں اسلام بدنام ہوگا، ایسا مت کرو۔ اچھا وہ جا رہا ہے تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، یہ جو آدمی ہے نا اس کی نسل سے اور اس کے کارندوں سے ایسا فتنہ نکلے گا اور ایسی جماعت تیار ہوگی، اللہ اکبر، کیا کیا باتیں فرمائی ہیں آپ نے،
ایسی جماعت نکلے گی اس کی نسل سے، اس کی تیار کرنے سے، ایسی جماعت نکلے گی کہ جو ایسی نماز پڑھیں گے کہ تم کہو گے کہ ہم تو ایسی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، قابل رشک نماز پڑھیں گے، قابل رشک روزے رکھیں گے، اور قرآن ایسا پڑھیں گے کہ کچھ نہ پوچھو، بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن ان کے دل پر اثر نہیں کرے گا۔ اور جہاں کہیں مذہب اسلام کے خلاف کوئی فتنہ ہوگا تو یہ اس فتنے میں جائیں گے، اور یہ مذہب سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ کوئی تیز تیر کو کسی شکار کو مارے اور وہ تیر اس شکار کے پیٹ میں لگ کر کے کراس ہو جائے پورا، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ کراس ہو جائے کہ اس تیر کے سر اور اس کا بعد کا حصہ، اس کی دم، اس کے اوپر خون کا ایک چھینٹا بھی نہ ہو۔ تو یہ مذہب سے ایسے نکل جائیں گے، ان پر مذہب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم ان کی شکلوں کو، ان کے قرآن کو، ان کی نماز کو دیکھ کر کے متاثر مت ہونا، یہ وہ آدمی ہے۔ تو اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے یہی والا کہ جب حضور یہ خبر دے رہے ہیں ایک فتنے کا باپ جا رہا ہے، ایک فتنے کا سرغنہ جا رہا ہے جس سے فتنہ نکلے گا، ابھی جا کر کے اس کو قتل کر کے فتنے کی جڑ کیوں نہیں کاٹ دیتے؟ بعد میں جب وہ فتنے کے لیے مصیبت بنے گا مذہب اسلام کے لیے تو ابھی سے کیوں ختم نہیں کر دیتے؟ ہاں، اس لیے ختم نہیں کر دیتے اس کو کہ اس وقت آپ کو پتہ تو ہے لیکن آپ کو اس کے ختم کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اطلاع تو دے دیا آپ نے، لیکن یہ والی بات کہ اس کو ابھی سے جڑ سے ختم کر دو، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو پھر اللہ کے رسول اس میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہاں پر بھی زینب سے شادی ہوگی، اب ہوگی، سال کے بعد ہو، 2 مہینے کے بعد ہو، 2 سال کے بعد ہو، لیکن جب حکم دیں گے کہ آپ شادی کر لیں تو پھر تو ہم نہیں چھپائیں گے، لیکن جس وقت حکم نہیں ملا اس وقت جو ہے وہ ہم اس بات کو نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رب فرما رہے ہیں کہ آپ اس بات کو چھپا رہے تھے، اور اس اندیشے سے کہ لوگ میرے خلاف بات کریں گے۔ تو اب یہ اسی کو تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ ایک ڈانٹ والا زمرہ ہے کہ آپ تو لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ پاک اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ پاک کی ذات سے جو ہے وہ ڈرا جائے، لوگوں کی پرواہ نہ کی جائے۔ تو پھر اللہ جل جلالہ جب ایسا ہو گیا، یعنی طلاق ہو گئی اور پھر آسمان سے حکم آیا، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کرائی۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب اکثر مفسرین نے لیا ہے اور دوسرا مطلب بعض نے لیا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ نے کرا دیا رشتہ، بس اللہ نے حکم دے دیا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ جب اللہ نے کر دیا تو پھر کسی کا کیا دخل، سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ۔ جیسے ایک دادا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، دادا ہے، ایک بھائی کی، ایک اس کے بیٹے کی بیٹا ہے اور ایک بیٹے کی بیٹی ہے۔ دادا ہیں، بڑے ہیں، اس نے کہا کہ یہ میرا جو پوتا ہے نا یہ میری پوتی ہے، اس پوتی کا نکاح میں نے اس کے ساتھ کر دیا۔ اب کون پوچھے گا دادا سے؟ کوئی بہو کوئی آ کر کے بات کر سکتے ہیں دادا سے؟ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بڑے ہیں اور اس کے بچے اس کے ماتحت ہیں، سب راضی ہیں۔ تو اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے زینب کی شادی کر لی۔ اس کو بطور فخریہ کے حضرت زینب بعد میں بیان کرتی تھی کہ تم جتنی بھی بیویاں ہیں تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے باپ نے کیا، میرا نکاح اللہ نے کیا۔ میرا نکاح کس نے کیا؟ وہ اللہ نے کیا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کیا، یعنی جیسے عام رشتے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کا بھی نکاح ہوا، لیکن اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اس جملے میں کیا ہے؟ زیادہ خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ خود اللہ پاک نے کیا، تاکہ لوگوں کے دل دماغ سے وہ تنگیاں ختم ہو جائے کہ جب تعلق ختم ہو گیا میاں بیوی کا، چاہے وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہی کیوں نہ ہو تو وہ سگی بہو کے زمرے میں نہیں آتی۔ جب ایسا ہو گیا اور وہ اپنا تعلق ختم کر چکے تو پھر ایسی عورت سے شادی کرنا وہ شریعت میں برا نہیں سمجھا جائے گا، اور جس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ طے کر لیتے ہیں تو وہ ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ اس پوری آیت کا ایک نچوڑ تھا، ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اور کوئی ایسی بات اللہ ہمارے دل دماغ میں جو ہے وہ کسی پیغمبر کے خلاف، پھر ہمارے پیغمبر کے خلاف، یہ اس آیت کا وہ کھرا مفہوم ہے، وہ ستھرا مفہوم ہے، وہ نکھرا ہوا مفہوم ہے جو ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے وہ لکھا ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ورنہ لوگوں نے بڑے بڑے بکواسات لکھے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہیں۔ اور یعنی اس ٹکڑے میں چونکہ قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے جو حکومت کی تحویل میں نہیں ہے، وہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے، تو قسم قسم لوگوں نے قرآن پاک میں کیا کیا کچھ لکھا ہے اور کیا کیا کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا آیت کا وہ مفہوم ہے جو بالکل صاف ستھرا ہے، سالم ہے ہر قسم کے، یعنی ایسی باتوں سے جس سے کسی نبی کے بارے میں یا کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کسی کے دل میں وہ چبھ نہ جائے، آ نہ جائے، کوئی وسوسہ نہ آ جائے، تاکہ ایمان خطرے کے اندر نہ پڑے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے یعنی حضرت زید سے جس پر اللہ نے احسان کیا۔ اللہ نے کیا احسان کیا کہ وہاں ڈاکہ ڈالا، مکہ میں بک گئے اور خدیجہ کے پاس آئے، خدیجہ نے حضور تک پہنچایا اور اللہ نے پہنچایا اور اللہ نے کلمے کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کسی کو ایمان اور یقین کی دولت کا مل جانا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے ان پر انعام کیا۔ آپ نے کیا انعام کیا؟ اپنا بیٹا بنایا، اپنی محبت سے نوازا، اپنے گھر کے اندر رکھا۔ انہی کا پھر بیٹا ہوا زید کا، اس کا نام تھا اسامہ ابن زید۔ تو اسامہ چھوٹے تھے، تو اسامہ جیسے بچے ہیں، ناک بیتی ہیں، تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو کہتے کہ عائشہ اسامہ سے محبت کرو۔ تو عائشہ بھی تو اونچے خاندان کی خاتون ہے، تو وہ کہتی ہیں مجھے اسامہ اچھے نہیں لگتے تھے اور اسامہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن حضور نے فرمایا عائشہ یہ میرا محبوب ہے، اے عائشہ تو اس سے محبت کر۔ اے اسامہ تو اگر لڑکی ہوتا نا تو میں تجھے لڑکیوں کے کپڑے پہناتا، میں تجھے زیور پہناتا، میں تیری شادی کراتا، اور ایسے گلے سے لگاتے حضرت اسامہ کو۔ کیوں؟ زید کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ اور زید حضور کا محبوب ہے۔ اور ایک ایسا قصہ ایک آیا جس میں ایک لمبا قصہ ہے، میں چھوٹا سا آپ کو سنا دوں بس۔ اس میں اللہ کے رسول نے زید، حضرت علی اور حضرت جعفر، ان تینوں کی تعریف کی۔ جعفر تیری شکل اور میری شکل ہم دونوں ایک جیسے لگتے ہیں۔ جعفر حضور کے چچا زاد ہیں، جعفر ابن حضرت علی کے بھائی ہیں بڑے۔ تو جعفر تیری شکل میری شکل ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور علی کا کیا کہنا، علی تو مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور زید تو ہمارا مولا ہے۔ تو یہ جملہ جب کہا زید نے تو زید نے ایک ٹانگ اٹھائی اور ایک ٹانگ پہ ناچنے لگے۔ اچھا اللہ کے رسول نے مجھے اپنا مولا کہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت دی تھی، جب ہی فرمایا کہ آپ نے بھی ان پر انعام کیا کہ اور کیا کہہ رہے تھے آپ ان کو کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اے زید، طلاق مت دینا۔ اور تم اپنے دل میں یعنی اللہ کے رسول اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ پاک کھول دینے والے تھے، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا
تو ہم نے اس سے یعنی زینب سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کو تنگی نہ رہے جب وہ اپنی بیویوں سے تعلق نکاح ختم کر چکے ہوتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر ہی رہنا تھا، اور وہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہونا ہی تھا۔ آگے پھر انشاءاللہ آیت نمبر 38 اور 39 وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما۔ ہمارا رشتہ اپنے پاک کلام کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ ہمارا رشتہ سب نبیوں کے ساتھ جوڑ دیں، ہمارا رشتہ صحابہ کے ساتھ جوڑ دیں، صحابہ، صحابیات، بزرگان دین اور دین کے مقتدی، محدثین، فقہاء، سارے اکابر مشائخ، اللہ ہم سب کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کبھی بھی مردود اور مطرود نہ بنا، اور اے اللہ تمام بزرگوں کی، تمام بڑوں کی ہمارے دل میں قدر و منزلت کو مضبوط فرما، اور قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرما، اور اس کی صحیح تبلیغ ہمیں نصیب فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اشراق کی نماز پڑھ کے